السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں دوستوں میں ہوں حکیم حافظ بلال۔ تو سنیاسی دوا خانہ کی طرف سے انشاءاللہ آج جو ہم آپ احباب کے سامنے جو کشتہ دینے جا رہے ہیں بارہ سنگھا کے حوالے سے، یہ ہمارے ہر ایک بھائی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو حضرات پریشان ہیں جسم کے دردوں کی وجہ سے، یا بوڑھے حضرات ہمارے ماں باپ جو کہ جوڑوں کے دردوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ چند خوراکوں سے اللہ کے حکم سے مستقل طور پر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ یہ اعتکاف کرنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ تو مجھے پتہ لگا کہ ان کے پاس ایک نسخہ ہے، تو میں لینے کے لیے مسجد کے اندر آ گیا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ دوست ہمارے ساتھ ایسے ہی چلتے رہیں، ایسے محبت کرتے رہیں، تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ دوستوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز لے کر اب دوسری خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو آج جو ہیں ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ ان سے ہم نسخہ لیتے ہیں ایک جوڑوں کے دردوں کے حوالے سے، چاہے وہ جوڑوں کا درد ہو یا گنٹھیا کا درد ہو یا کسی قسم کا مسئلہ ہو، یا بسا اوقات جو ہے یہ موروں کے اندر خلا آ جاتا ہے، ان خلاؤں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی آپ کی تکلیف ہے یا ایسا درد جو کہ آپ کو مستقل طور پر ٹھہر جاتا ہے، وہ درد ختم ہی نہیں ہوتا، انشاءاللہ اس کی چند خوراکیں سے ہی آپ کا درد کا مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ ملتے ہیں، چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا اسی بارہ سنگھا ہے پیا تے آواز بارہ سنگھا سی، بارہ سنگھا نال یہ کہ اک دا کھیر ہوندے وہ کچرا کر کے بارہ سنگھے کو مارنا پوندا ہے۔ وہ کچرا کر کے مار کے ان دے ملم بنا وہ گرم کر کے اپنا کئی برتن دے پا کے، برتن بھی پرانا نہ ہوئے، وہ کورا برتن ہوئے، وہ پا کے وہ چھونی بند کر دے، وہ اگ دے پا دے، تو اگ پا کے پور دے۔ کتنی ہے پئی؟ ادھا من ہوئے گوہیاں دا، 20 کلو جی جی، وہ پا کے 10 کلو تلے 10 کلو اوپر ادھ سینٹر دے ڈولی رکھ دے سو، وہ اگ جلا دو۔ جس ٹائم وہ چیز اپنا چنگی طرح اگ بل بنے، وہ بند کر دو۔ سویرے اٹھ کے وہ کھولو، رگڑ گنو تو وہ جہی جاتے درد ہو سی، وہ ایک کھ صرف وہ پاؤ اپنا مکھی شہد پا کے اپنا نرم یہ کرے سو، مکس کرے سو، مکس کر کے وہ چٹ کے جتنا ہی درد ہو سی، جو ہی درد ہو سی ختم ہو گئی سی۔ تو بابا جی کو جو اردو نہیں آتی تو انہوں نے سریکی کے اندر بات کی ہے، میں دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے آگ کا دودھ۔ آگ کا دودھ آپ نے اکٹھا کرنا ہے، کم سے کم جو آگ کا دودھ ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ہونا چاہیے 50 گرام کے قریب۔ تو ماشاءاللہ یہ آگ کا دودھ یہ تو ویسے بھی الحمدللہ ہر بیماری کے لیے بہت ہی اچھی چیز مانی جاتی ہے، ہر بیماری کے اندر کام آنے والی چیز ہے۔ آپ نے 50 گرام وہ لے لینا ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے لے لینا ہے 2 تولہ بارہ سنگھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے آپ دوستوں نے، اس کی آپ نے بارہ سنگھا کی جو ہے نا آپ نے کٹائی کرنی ہے، باریک باریک کٹائی کرنی ہے۔ کٹائی کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو دودھ کے اندر ڈالتے جانا ہے، رگڑتے جانا ہے، دودھ آگ والے میں ایک دم سے نہیں ڈالنا، ایسے ایسے ڈالتے جائیں، رگڑتے جائیں، ڈالتے جائیں، رگڑتے جائیں۔ تو اس طرح کرنے سے یہ جا کے بن جائے گا آپ کا کریم، ان کے ایک لیپ نما بن جائے گا۔ یہ اس وقت تک اس کی رگڑائی کریں جب تک یہ بالکل حلوہ نما تیار نہ ہو جائے، یعنی بالکل یہ لیپ تیار نہ ہو جائے، جس طرح کہ ہم عام لیپ کریم وغیرہ دیکھتے ہیں نا، اس طرح کے اس کو تیار کریں۔ تیار کرنے کے بعد پھر آپ لے لیں ایک مٹی کی ڈولی، تو اس کو اتار کر اچھی طریقے سے صفائی کر کے اس کے اندر ڈال دیں۔ پھر اس کے گول کمل کا طریقہ وہی ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر چھنی رکھیں، چھنی رکھ کے اس کے اوپر جو ہے کپڑا لپیٹیں، اچھے سے کپڑا لپیٹ کر اس کے اوپر مٹی کا لیپ کریں مکمل بہترین کر کے۔ جب یہ خشک ہو جائے آپ ایک کھڈا بنائیں، اس کھڈے کے اندر 10 سیر جو ہے اوپلے آپ نیچے رکھ دیں، اور 10 سیر جو ہے آپ اوپلے اوپر رکھ دیں، پھر جو ہے نا اس کو آپ آگ دیں۔ جب اس کو 20 اوپلوں کی آپ آگ دے دیں گے تو اس کو پھر رات بھر رہنے دیں، صبح جو ہے نا آپ اس کو نکال لیں۔ نکالنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جو ہے نا آپ نے اس کی رگڑائی کرنی ہے، انشاءاللہ پروڈکٹ تو ویسے بن جائے گا۔ احتیاطاً آپ نے پھر اس کی رگڑائی کر کے اس کی جو خوراک ہے
ایک چاول کی مقدار آپ نے رکھنی ہے ہتھیلی کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر رکھ کر ہلکا سا شہد ڈال کر اس کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد پھر آپ ایسے ہی اس کو اتار کر چاٹ لیں یا کھا لیں، جو بھی آپ سمجھے آسانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کا درد جتنا پرانا درد ہو، جہاں کا بھی درد ہو، جسم کے کسی حصے کا بھی درد ہو، آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ ایسا درد جو کہ مستقل طور پر ایک ہمارا مرض بن چکا ہے۔ ہم گولے کھاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہمارا وہی مسئلہ چالو ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے وہ درد جو مستقل طور پر ٹھہر گیا ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ انشاءاللہ چند دنوں کی خوراک سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آج وہ بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی کے حوالے سے وہ بھی تھوڑا بتا دیں۔ میری بیٹی کو اللہ پاک نے بیٹی دی تھی، وہ بیٹی جڑی ہے نا پیدا ہونے کے بعد گوڑے کا درد اٹھ گیا ہے۔ گوڑے کا درد جڑا ہے وہ درد بڑا شدید تھا۔ میں وہی ٹائم وہی دوائی ماکھی دے لپیٹ کے یا کر کے اپنا مکس کر کے وہ باہر کو چٹائیے، وہ بعد میرے درد ختم ہو گیا ہے۔ اس تو بعد بچے اور بھی جمے نے، کوئی درد نہیں ہوا انہوں۔ جب وہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، اور میری بیٹی کی بچی پیدا ہوئی ہے، اب اسے کہتے ہیں نا گوڑے کا درد، یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد تکلیف ہوتی ہے، ہر عورت کو ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر وہ مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ دوائی لے کے آؤ۔ پھر میں نے وہی دوائی، یعنی کہ یہی کچھ تھا، کئی سالوں بعد دوبارہ میں نے وہی بنا پڑا تیار پڑا تھا، میں نے وہی جا بچے کو چٹا دی ہے۔ اب ایک مرتبہ چٹانے سے پھر جتنے بچے اس کے پیدا ہوئے ہیں پھر دوبارہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اور یہ بات ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ بابا جی بھی ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دوستوں کے لیے یہ نسخہ دے رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو اپنے عمل کے اندر لائیں، اس کو تیار کریں، یا تیار شدہ آپ منگوا بھی سکتے ہیں ہم سے، انشاءاللہ ہم اس کو تیار کر لیں گے چند دنوں کے اندر۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مستقل پر کام آنے والی چیزیں ہیں، اور بڑی ہی بہترین اور نایاب چیزیں ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی آئی ہوگی، اور باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔